السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں، اور اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو جی یہ صبح کا وقت ہے، ابھی فجر کا ٹائم ہے، اور یہاں پہ میں مسواک کرنے کے لیے آئی تھی۔ اس کے بعد پھر میں نے وضو کیا اور اب آ گئی میں اپنی جانماز پہ۔ تو میں ابھی پارٹ 29 کا سورہ المدثر پڑھ رہی ہوں، جو کہ سورہ 74 ہے، اور اس کی 38 آیت سے میں پڑھنا شروع کر رہی ہوں۔ دیکھتے ہیں میں کتنی آیت پڑھتی ہوں، اور کیونکہ یہ پورا ہی چیپٹر المدثر کا بہت دلچسپ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں رہا ہے، مگر داہنے ہاتھ والے پرہیزگار لوگ رہا نہیں ہیں۔ مطلب یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہر شخص جو کرے گا وہ اس کو وہی ملے گا، جس نے بھی جو بھی کیا ہوگا اسے اپنے اعمال نامے کے نتیجے میں وہی ملے گا جو وہ کر چکا ہے، اچھے کا صلہ اچھا اور برے کا صلہ برا۔ مگر داہنے ہاتھ والے پرہیزگار لوگ رہا نہیں ہیں، مطلب جو داہنے ہاتھ والے جو ہوں گے، مطلب جن کو اپنا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں ملے گا، وہ پرہیزگار لوگ ہوں گے، وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جن کو ان کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں ملے گا۔ وہی ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ داہنے ہاتھ میں انہیں کو اپنا اعمال نامہ ملے گا جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں، کہ وہ جنت کے باغات میں پوچھتے ہوں گے مجرمین سے۔ مطلب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جنت کے باغات میں ہوں گے اور وہ پوچھیں گے مجرمین سے کہ تم کو دوزخ میں کس چیز نے داخل کیا؟ وہ بولیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم اہل باطل سے مل کر حق سے انکار کرتے تھے۔ مطلب جو دشمن اسلام ہوتے تھے نا، جو اسلام کے دشمن ہوتے تھے، ان کے ساتھ ہی مل جاتے تھے، اور یہ حق اور سچ کو انکار کرتے تھے، حق کی باتوں سے انکار کرتے تھے، اور بات نہیں مانتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور ہم روز جزا کو بھی جھٹلاتے تھے، اور یہ روز جزا کا انکار کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آخرت جیسی کوئی چیز نہیں ہے، انسان دنیا میں آیا ہے اور دنیا میں ہی مر جائے گا، آخرت کا کوئی منظر نہیں ہوگا، اور اسی طرح مذاق ہی میں لگے رہے، بال کی کھال اتارتے رہے، کبھی سنجیدگی سے انہوں نے سوچا ہی نہیں، اور بس یہاں تک کہ ان کو موت آ گئی۔ مطلب یہ اس وقت کا منظر قرآن شریف میں بتایا جا رہا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، اور جب اسلام وہ پھیلا رہے تھے، اس وقت کا دور ہے یہ۔ تو ان کو سفارشیوں کی سفارش نفع نہ دے گی، ان کو کسی بھی طرح کا کوئی نفع نہیں ملے گا، کسی سے کوئی سفارش نہیں ملے گی۔ تو ان کو کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے روگردان ہو رہے ہیں، گویا یہ بتکے ہوئے گدھے ہیں۔ تو کیا ہو گیا ہے ان کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ کی کتاب اور ذکر اور یہ ساری باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیش کرتے تھے، یہ بالکل اس سے انکار کر دیتے تھے۔ تو اس کا یہاں پہ اس طرح ان کو دکھایا جا رہا ہے گویا یہ بتکے ہوئے گدھے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے وہ ساری باتیں رکھتے تھے جو انہیں وحی کے روپ میں ملتی تھی، اور پھر بھی یہ ساری باتیں سن کر بالکل انکار کر دیتے تھے اور کوئی بات نہ مانتے تھے، گویا یہ بتکے ہوئے گدھے ہیں۔ جیسے ایک گدھا بدک جاتا ہے اور پھر وہ قابو میں نہیں آتا ہے، تو بس یہیں پہ ان لوگوں کی اسی طرح مثال دی جا رہی ہے، گویا یہ بتکے ہوئے گدھے ہیں۔ جیسے کوئی بستی میں اگر کوئی شیر آ گیا ہے تو لوگ وہ کچھ کرے یا نہ کرے، لوگ اس کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو 51 آیت میں یہی کہا جا رہا ہے
کہ جو شیر کے ڈر سے بھاگ جاتے تھے، جو شیر کے ڈر سے بھاگ جاتے تھے، مطلب یہ لوگ ڈر کے بھاگ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی فی الحال میں نے یہیں تک کی آیتیں بھی پڑھی ہے، 38، 40، 41، 42، 43، 45، 46، 48، 49 اور 50، 49، 50، 51، اوکے۔ میں نے اتنی ساری آیتیں پڑھی، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں لیکن ان کی تفسیر بہت اچھی ہے، بہت آپ کے دل میں ایمان کو تازہ کرتی ہیں۔ تو بس ابھی فی الحال اتنا ہی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلا ویڈیو میں ملتی ہوں میں آپ سے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔